السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أوصيكم عباد الله ونفسي بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل الله المتين وعروة وثقى۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ درود پڑھیں بار محمد اور آل محمد۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو اور اسی کے ساتھ ساتھ حاضرین کو تقوی کی دعوت دیتے ہوئے عرض یہ کرنا ہے کہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 63 ہے کہ جو تقوی سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ اس کے پہلے بھی خداوند عالم نے اپنے کلام میں بتایا کہ تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ، متقی بننے کا ذریعہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر عمل کو عبادت بنا دو۔ سوال یہ ہے کہ عبادت کا سلیقہ، طریقہ کیسے حاصل ہو؟ عبادت کس قانون کے معیار پر ہونی چاہیے؟ عبادت کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ تو خداوند عالم نے خطاب پیغمبر سے کیا اور بنی اسرائیل کے زمانے کے واقعے کی طرف اشارہ کیا، اور خدا نے کہا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے میثاق لیا، عہد لیا، اور کوہ طور کو اور طور کو بلند کیا اور تمہیں حکم دیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے پوری قوت سے پکڑے رہو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس میں موجود ہے اسے یاد رکھو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، شاید کہ تم متقی ہو جاؤ، شاید کہ تم بچ جاؤ عذاب پروردگار عالم سے۔ تو دو چیز اس میں بہت اہم ہے کہ خداوند عالم کہہ رہے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، سب سے پہلی بات خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور دوسری بات وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے اسے یاد رکھو۔ یہ دو چیز بہت اہم ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اپنی پوری قوت کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری قدرت کے ساتھ تم اسے پکڑے رہو، اسے تھامے رہو۔ اس پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم اور ساری چیزیں ہولڈ کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، ہاتھ میں لیتے ہیں، پکڑتے ہیں، تو خدا کہہ رہا ہے کہ تقوی حاصل کرنا ہے تو قرآن ہاتھ میں پکڑ لو۔ خوب ایسے انسان قرآن ہاتھ میں پکڑے رہے، پوری زندگی پکڑے رہے، تقوی حاصل ہوگا اور نہیں ہوگا۔
بہت سے ایسے ملیں گے آپ کو کہ گلے میں قرآن لٹکائے رہتے ہیں، وہ آپ دیکھیں تعویذ بنا کے تعویذ کے طور پہ لٹکائے رہتے ہیں، سورے لٹکائے رہتے ہیں، سورہ ناس سورہ فلق لٹکائے رہتے ہیں، کوئی بازو میں باندھا رہتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں ایسے بھی افراد اس میں ملتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایسے بھی افراد ملتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، ایسے بھی افراد ملتے ہیں کہ جو اور بھی دیگر عبادتوں سے، نیک کام سے اس کو انجام نہ دینا تو بہت دور کی بات، حرام کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ گلے میں سورہ لٹکایا ہوا ہے، بازو پہ سورہ بندھا ہوا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں کیوں باندھیں، کیوں لٹکائے ہیں؟ اپنے جسم کی حفاظت کے لیے۔ بندے خدا، قرآن مجید کا مقصد نزول جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ تم اس کے ذریعے سے اپنے جسم کو بچا لو، اس لیے نہیں ہے یہ۔ آپ مراجع کرام کو دیکھیے، فقہا کو دیکھیے، آپ کوئی فقیہ بتائیے کہ جس کے بازو پہ قرآن بندھا ہوا ہو، کوئی فقیہ ایسا بتائیے کہ جس کے گلے میں قرآن لٹکا ہوا ہو۔ کیوں؟ اسے اپنا جسم نہیں بچانا ہے، وہ جانتا ہے اور اس نے بتایا بھی کہ مقصد نزول یہ نہیں ہے، جو شان نزول ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قرآن اس لیے نازل کیا ہوں تاکہ تم اپنے جسم کو بچا لو، جی نہیں، قرآن اس لیے نازل کیا ہے کہ تم اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو بچا لو، سمجھے آپ؟ ورنہ اگر ایسے ہی ہے کہ سورہ لٹکا لو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر تو سارے فوجیوں کو سپر وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں، سورہ لٹکا لیں، پھر تو فلسفہ شہادت بھی کسی کام کا نہیں کہ جو انسان سورہ لٹکائے اور بارڈرز پہ چلا جائے، محاذوں پہ چلا جائے۔ تو مقصد نزول یہ نہیں ہے۔ تو خداوند عالم جو کہہ رہا ہے مضبوطی سے پکڑے رہو، مضبوطی سے تھامے رہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے احکامات کے اوپر مضبوطی سے عمل کرتے رہو، اس کے ایک ایک آیتوں کے اوپر۔ خدا نے نماز کا حکم دیا ہے تو پوری قوت کے ساتھ نماز کو انجام دو۔ کیوں؟ چونکہ ایک طرف شیطان کی قوت ہے، نفس کی قوت ہے کہ جو تمہیں روکے گی نماز سے، ارے کہاں جمعہ پڑھنے جا رہا ہے، یہ تو کمانے کا ٹائم ہے، ایک دم پیک ٹائم ہے، کھانا کھانے کا ٹائم ہے، اتنی زبردست ڈش بنی ہوئی ہے، کسٹمر سب بھرے پڑے ہیں، اور ابھی ٹیوشن کا ٹائم ہے، کوچنگ کلاس کا ٹائم ہے، اسکول کا ٹائم ہے، گیم کھیل لوں۔ ایک طرف یہ شیطانی قوت ہے، ایک طرف نفس ہے، خواہشات ہیں کہ جو ان ساری چیزوں کی طرف لے کر جا رہی ہیں، ایک طرف حکم خدا ہے، خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت سے پکڑے رہو، تھامے رہو۔ یہ سب اپنی قوت استعمال کر رہے ہیں، شیطان اپنی قوت استعمال کر رہا ہے، تم بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، خداوند عالم سے قوت طلب کرو، اس سے طاقت طلب کرو تاکہ ان سے مقابلہ کرو اور خدا کی بارگاہ میں آ کے کھڑے ہو جاؤ۔ بہت ساری اسی طریقے سے رسم و رواج ہے کہ جو خواہشات کے اوپر ڈیپینڈ ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ائمہ کا کیا حکم ہے شادی بیاہ کے حوالے سے۔ آیا اسی طریقے سے رسومات کو ادا کرنا ہے کہ جس کا کوئی اثر نہیں ہے تقوی کے اوپر، کوئی فائدہ نہیں اس کا، یا نہیں ہمیں قرآن اور تعلیمات اہل بیت اطہار کے مطابق یہ سارے امور انجام دینے چاہیے۔ تو دین پر عمل کرنا بھی وہاں قوت کی ضرورت ہے،
اور وہ قوت جو ہے یہ جسم کی قوت نہیں ہے کہ میرے اوپر میں 100 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہوں، 200 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہوں، اتنی قوت ہے میرے پاس، لیکن 2 رکعت نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا ہوں۔ یہ قوت کسی کام کی قوت نہیں ہے۔ اسی لیے جو ویٹ لفٹر تھا، جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی نظر میں سب سے زیادہ قوی قوت والا انسان کون ہے، کون سا کام ہے جو واقعاً قوت، جس کے اندر ضرورت ہے قوت کی، قدرت کی، طاقت کی، اور سب سے زیادہ قوی انسان وہ ہے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ قوی ترین انسان، سب سے ہیوی ویٹ اٹھانے والا انسان ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی سب سے بڑی قوت کا کام یہ ہے کہ زبردست سردی ہو رہی ہے اور دل تو بس یہی چاہ رہا ہے کہ لحاف سے بالکل نہ نکلوں میں۔ کتنے کلو کا ہوتا ہے لحاف؟ کچھ گرام کا ہوتا ہوگا لحاف، یہی جو 100 کلو اٹھا لیتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ گرام بلینکٹ اٹھانا بھاری پڑ رہا ہے، مشکل ہوتا ہے۔ اتنی زبردست سردی ہو رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ بس لیٹا رہوں، ٹھنڈی کا مزہ لوں، شیطان بھی یہی چاہ رہا ہے مجھ سے، ارے کہاں جا رہا ہے، سو، اتنی زبردست ٹھنڈی ہو رہی ہے، مزہ لے، موج مستی کر، سردی کا لطف لے۔ لیکن اصل قوت یہاں پر ہے کہ اس چند گرام کے کمبل کو ہٹا دوں اپنے بدن سے اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو جاؤں، یہ اصل قوت ہے۔ انسان نامحرم پہ نظر پڑی، بار بار دل چاہ رہا ہے دیکھتا رہوں۔ واقعاً کمزور ترین انسان وہ ہے کہ جو بار بار دیکھ رہا ہے، لیکن قوی ترین انسان وہ ہے کہ ایک بار ٹھیک ہے پڑ گئی نظر غلطی سے، خطا سے، لیکن دوبارہ اس طرف جانے نہیں دے رہا۔ یہ قدرت ہے، جہاں نہ کوئی ویٹ اٹھانا ہے، کچھ بھی نہیں اٹھانا ہے۔ یا مثال کے طور پہ جب حق اور باطل کے معاملے میں فیصلہ کرنا ہو، یہاں بھی قوت کی ضرورت ہے کہ باطل پہ میرا اپنا رشتہ دار ہے، میرا اپنا سگا ہے، اور مجھے فیصلہ سنانا ہے اور مجھے ساتھ دینا ہے حق کا، اور حق پہ وہ ہے جو میرا دشمن ہے، میرا مخالف ہے۔ باطل پہ میرا رشتہ دار ہے، حق پر میرا دشمن ہے۔ یہاں پر قوت کی ضرورت ہے، یہاں ویٹ کی ضرورت نہیں ہے، بازوؤں کی قوت کی ضرورت نہیں، ارادے کی قوت کی ضرورت ہے، نفس کے قوت کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے نفس کو قوی بنائے، نفس کو طاقتور بنائے۔ اور اس کے بعد خدا کہہ رہا وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ قرآن میں موجود ہے اسے ہر میدان میں یاد رکھو، ہر جگہ پہ یاد رکھو۔ کاروبار کے لیے جا رہے ہو، قرآن کے اصولوں کو یاد رکھو، نہ کہ قرآن حفظ کرو۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے خدا قرآن حفظ کرو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ قرآن کی آیتیں ہیں ان آیتوں کو یاد کر لو، جب جاؤ کاروبار پہ آیتیں پڑھنا چالو کر دو، سورے پڑھنا چالو کر دو، کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، کلاسز میں ایگزام کے لیے بیٹھو تو سورے پڑھنا چالو کر دو جو یاد ہے تم کو۔ نا، یہ مراد نہیں ہے۔ حکم خدا یاد رکھنا امپورٹنٹ ہے کہ حکم خدا کیا ہے یہاں پر، اسکول میں حکم خدا کیا ہے، کالج میں حکم خدا کیا ہے، کاروبار میں حکم خدا کیا ہے، بچوں کے ساتھ رہنے کے حوالے سے حکم خدا کیا ہے، وائف کے ساتھ رہنے کے حوالے سے حکم خدا کیا ہے، مرجعیت کے حوالے سے حکم خدا کیا ہے، ولی فقیہ کے حوالے سے حکم خدا کیا ہے۔ میرے زمانے کے اعتبار سے اس وقت میری رسپانسبلٹیز کو لے کے حکم خدا کیا ہے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس کے اندر ہے اسے یاد رکھو، یعنی اپنی لائف کے اندر اس کو اتارو، نہیں کہ رٹے مارتے رہو، یہ سورہ وہ سورہ، یہ آیت وہ آیت۔ نا، قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے اس کے فائدے ہیں اپنی جگہ، لیکن مقصد نزول یہ نہیں ہے۔ مقصد نزول جو ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اسی کو کہتے ہیں خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ اور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ۔ کیوں یہ سارا کام کریں؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جب تم یہ دو پروسیس کو انجام دو گے تو تمہیں تقوی حاصل ہوگا۔ قرآن حفظ کر لینے سے اور عمل نہ کرنے سے تقوی حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ آیتیں یاد کر لیے کچھ سورے، اسی کو دہراتے رہیں، رٹتے رہیں،
اور اس کے بعد بھی خدا نخواستہ برے کام انجام دیتے رہے، نہیں، تقویٰ حاصل نہیں ہوگا۔ اس عبادت کو، یہ جو انجام دے رہے ہو کہ تلاوت کر رہے ہو قرآن کی، یہ خود عبادت ہے، اس عبادت کو باقی رکھنا وہ بہت اہم ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسی عبادت کے سلسلے کو کنٹینیو کرتے رہنا، وہ بہت، اسی کو کہتے ہیں وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ ہے۔ اسی عبادت کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، ٹھیک ہے سورہ میں تلاوت کر رہا ہوں، رستے میں تلاوت کر رہا ہوں تاکہ گناہوں سے محفوظ رہوں، میں اپنے اس چلنے کو عبادت میں بدلنا چاہ رہا ہوں، اسی لیے میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اسی چیز کو باقی رکھنا یہی ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ ہے، خدا کو یاد رکھنا، نہ یہ کہ ٹھیک ہے تلاوت بھی کر رہا ہوں، نعوذ باللہ خدا نخواستہ تسبیح بھی چل رہی ہے اور نامحرم پہ نظر بھی پڑ رہی ہے، یہ عبادت باقی نہیں ہے، یہ تو شیطنت ہے، یہ تو شرارت ہے، اور یہ انسان اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ عالم محضر خدا ہے، خدا ہر چیز پہ نظر رکھتا ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق تقوی اور پرہیزگاری عنایت فرما ہے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم مصطفیٰ محمد، على قائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى بزعة خاتم النبيين فاطمة بنت محمد، والحسن بن علي المجتبى، والحسین بن علی الشہید بکربلا، وعلی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي التقي، وعلي بن محمد النقي، والحسن بن علي العسكري، اللهم صل على مولانا صاحب العصر والزمان، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أوصيكم عباد الله ونفسي بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل الله المتين وعروته الوثقى۔ دوسرے خطبے کے حوالے سے جو مناسبتیں ہمارے سامنے ہیں، ملکی سطح پر بھی ہے اور عالمی سطح پر بھی ہے۔ ملکی سطح کے اوپر جو آج کی تاریخ ہے 26 نومبر کے جو یوم آئین کے عنوان سے، کانسٹیٹیوشن ڈے کے عنوان سے بھی، کہ دستور کمپلیٹ ہوا، قانون، وہی قانون اور وہی دستور العمل کہ جسے ہمارے اسکالرس نے بڑی زحمتیں کی، مشقتیں کی، اور ہندوستان کے ماحول، حالات کو دیکھتے ہوئے، کمیونٹی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک ایسا کانسٹیٹیوشن بنانے کی کوشش کی کہ ہر انسان، ہر آدمی پیسفل طریقے سے رہے، اسے انصاف ملے، اور
اپنے اپنے مذہب کو فالو کرتا رہے، بجائے اس کے کہ کسی کو بھی ہیٹ کرے اور کسی کو بھی اذیت دے۔ لیکن جیسے جیسے ملک سال بہ سال آگے بڑھ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی ڈگر سے، اپنی راہ سے اور اپنے ہدف اور اپنے مقصد ان ساری چیزوں سے ہٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے مستکبرین آئین ہندوستان کو بھی بدلنے کی کوشش میں لگے ہیں، اور جرأت اتنی بڑھ گئی کہ آئین بدل نہیں رہے ہیں تو آئین کی کھل کر مخالفت کر رہے ہیں، آئین کے خلاف فیصلے دیتے ہیں، آئین کے خلاف آئین کچھ کہتا ہے اور یہ لوگ کچھ کرتے ہیں۔ گنڈا گردی، قتل و غارت گری، ہر چیز تقریباً آپ دیکھیے، ظالم ظلم کر کے آزادی کے ساتھ گھومتا ہے بعض علاقوں میں، اور مظلوم بیچارہ خوف کے عالم میں رہتا ہے۔ یہاں پر عوام کی ذمہ داری ہے۔ جمہوریت میں قانون کی حفاظت کے لیے سب سے اہم رول جسے پلے کرنا ہے اسے عوام کہتے ہیں، خود اس ملک کے رہنے والے۔ ابھی جیسے دوبارہ کشمیر میں 3 نوجوانوں کا قتل ہوا، اب اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کسی بھی علاقے میں اس طریقے کے واقعات ہوں تو ہماری ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے کہ آواز بلند کریں۔ تریپورہ میں جو ہو رہا ہے، اور بھی جگہ جو ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے، یہ یو پی کے بعض علاقوں میں، یا قانون کی آڑ میں مظلوموں کی حمایت میں آواز بلند کرنے والوں کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یہاں تمام ہندوستانیوں کی ذمہ داری ہے آواز اٹھائیں، کیونکہ ملک سب کا ہے، جتنے بھی رہ رہے ہیں سب کا یہ ملک ہے، کوئی دوسرا شہری نہیں ہے، سب کی بھاگیداری برابر کی ہے۔ ہر آدمی قائد قانون کے تحت آتا ہے اس ملک میں۔ یہ ملک قانون رکھتا ہے، ٹھیک ہے، قانون الہی نہیں ہے، انسانوں کا ہی بنایا ہوا قانون ہے، آخر قانون تو ہے، اور ایسا قانون بھی نہیں ہے کہ جو آپ کو ظلم کی دعوت دے رہا ہے، ظلم کا حکم دے رہا ہے، نہیں، بلکہ کہہ رہا ہے کہ جو ظالم ہے اس کو قانون کے دائرے میں سزا دو، نہ کہ قانون داں اس کی حفاظت کریں، نہ کہ سیاست داں اس کی حفاظت کریں اور دفاع کریں۔ لہٰذا ہمیں قدر کرنا چاہیے کہ یہ ملک جو اتنی زحمتوں سے، اتنی قربانیوں سے ہمیں ملا ہے، اتنی آسانی سے یہاں ظلم و ستم کا سلسلہ نہیں رہنے دینا چاہیے، اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے۔ اور یہی 26 نومبر کہ جو تاج کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، اس میں بھی ہمارے ملک کے بے گناہ جوان اور بے گناہ عوام کا قتل عام ہوا تھا، دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا۔ آپ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے افسر اور کیسے کیسے لوگ، حتیٰ کہ بچے بیچارے بے گناہ مار دیے گئے، اور وہاں پر بھی آپ دیکھیے کون لوگ تھے، کیا تھے، ساری چیز وقتاً فوقتاً آتی رہی سامنے، اور کافی چیزوں سے پردہ اٹھا کہ کون لوگ اس کے پیچھے ہیں، کیا سازش ہے، کیسے ہوا، کیا ہوا، اور ایک کتنا بہترین انسان ہم نے کھو دیا کہ جو ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے تھے اور ملکی لوگوں کو دہشت میں ڈال رہے تھے، ان کے خلاف کارروائی کر رہا تھا۔ اور آج آپ دیکھیے کہ جن کو جرم کے کٹہرے میں اس نے کھڑا کیا تھا، آج وہی سب آزادی سے گھوم نہیں رہے صرف، بلکہ اقتدار پہ بھی آ کے بیٹھ گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیوں اتنا عظیم افسر مار دیا گیا؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ہماری خاموشی ہے۔ جمہوریت کے اندر اگر اس جمہوریت کی حفاظت کرنا ہے تو اس کی حفاظت عوام کے ہاتھ میں ہے، کہ اسے خاموش نہیں رہنا ہے، ورنہ جمہوریت ہی صرف ختم نہیں ہوگی، پھر اسی طریقے سے قتل عام ہوگا، گھروں کو جلایا جائے گا، مسجدیں ویران کر دی جائیں گی،
بچے یتیم کر دیے جائیں گے اور سب اپنی باری کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے. چونکہ خاموشی کا انجام یاد رکھیے کہ ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ میں خاموش رہوں گا تو محفوظ رہوں گا. جی نہیں، آواز اٹھانے والا تو پھر بھی محفوظ رہ سکتا ہے، لیکن خاموش رہنے والا کبھی محفوظ نہیں رہ سکتا. یاد رکھیے، پوری تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے، پوری ہسٹری گواہ ہے. آواز اٹھانے والے کو تو اجر بھی ملے گا، خاموش رہنے والا منافق کہلائے گا. آواز اٹھانے والے کو تو شہید کا ٹائٹل بھی ملے گا، لیکن خاموش رہنے والے کو نفاق کا ٹائٹل ملے گا. سمجھے آپ غور کریں. لہٰذا ہمیں اپنے وظیفے پہ عمل کرنا چاہیے، اپنی ذمہ داری پر عمل کرنا چاہیے. اور خاص طور سے جو اس وقت ہماری سرزمین پر فلسطین ہند ہو چکا ہے، کشمیر، اس کے لیے کم ترین کام جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنے خطبات میں علماء کرام کم سے کم کشمیر کا نام تو لیں. اور واقعاً ان بے گناہوں کے مسلسل قتل عام کو دیکھتے ہوئے لفظ مذمت بھی ظالموں کے لیے استعمال کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کتنا ظلم و ستم کا سلسلہ جاری و ساری ہے. ظلم جس کے اوپر بھی ہو وہ غلط ہے. ایسا نہیں کہ آج ان کے اوپر ہو رہا ہے تو ہماری آواز اٹھ رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کے پہلے فلاں سال میں فلاں سن میں ہوا تھا، اس کے بارے میں کیا کہو؟ خوب ظلم تھا، ظلم ہے تو غلط ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں؟ اور ہم تمہیں بھی جانتے ہیں کہ تم ان لوگوں کا بدلہ نہیں لے رہے ہو. تمہیں اقتدار چاہیے، تمہیں قدرت چاہیے. تمہیں کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ مسجد سے، نہ مندر سے، نہ تعلیم سے، نہ ٹیکنالوجی سے، نہ ملک کی ترقی سے. تمہیں کسی چیز سے لینا دینا نہیں. تمہارا بس ہدف ایک ہے کہ ہم اقتدار پہ رہیں، ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ امیروں میں ہائی رہے. تمہارا بس یہی ہے اور کچھ بھی نہیں. تمہارا جو امیری کا سٹیٹس ہے، تمہاری کوشش بس وہی ہے کہ وہ گرنے نہ پائے. اس کے لیے چاہے لوگوں کا قتل عام کرنا پڑے، لوگوں کا خون چوسنا پڑے، کتنی مہنگائی ہو جائے، انسان بھوکا مرنے لگے، مرے، میری بلا سے کیا، میرا سٹیٹس جو ہے وہ باقی رہنا چاہیے. اس انسان کو، ان لوگوں کو اس سٹیٹس تک پہنچایا کس نے؟ ہماری خاموشی نے. ہماری خاموشی نے، اور کچھ بھی نہیں. اگر ہم اسی قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آوازیں بلند کرتے رہتے تو ظالم کبھی بھی اس طریقے سے مستکبرین اقتدار پہ نہیں رہتے. اس میں ہماری بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ جو ہمیں ادا کرنا چاہیے اور ہم نہیں کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ عالمی مسائل میں ایک جو مسئلہ پچھلے ہفتے رونما ہوا، وہ دو اہم فیصلے جو بہت ہی تعصب سے بھرے ہوئے، ڈر اور خوف سے بھرے ہوئے ہیں اور کھسیاہٹ سے بھرے ہوئے فیصلے لیے گئے. ایک تو انگلینڈ نے جو حماس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا، اور دوسرے آسٹریلیا نے حزب اللہ کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا. جبکہ آپ ان کی ہسٹری پڑھیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا گروہ نہیں ہے کہ جو القاعدہ یا داعش وغیرہ کی طرح دوسرے ملکوں پہ جا کے چڑھائی کر رہا ہو. کہا کہ دہشت گرد ہیں، اپنا ڈیفینس کر رہے ہیں، اپنا دفاع کر رہے ہیں. کہاں سے دہشت گرد ہو گئے؟ پارلیمنٹ میں ممبر ہیں ان کے، کہاں سے دہشت گرد ہو گئے؟ سوشل ایکٹیویٹیز بھری پڑی ہوئی ہے، کالج، یونیورسٹی، ہاسپٹل، اسکول، کیا چیز نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو دہشت گرد ہیں؟ دہشت گرد لوگوں کو ایجوکیٹڈ بناتا ہے، دہشت گرد مریضوں کا علاج کر رہا ہے فری میں، دہشت گرد بیواؤں کے گھر پہ راشن پہنچاتا ہے، دہشت گرد یتیم بچوں کی سرپرستی کرتا ہے، پرورش کرتا ہے. کیسے ہیں؟ کیا یہ سب خوف، ڈر؟ عزیزان گرامی، ایک طرف دشمن کے دل میں ڈر تو دوسری طرف پھر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو سر بلند رہنا چاہیے، آپ کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں. آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اسلام سر بلند ہو رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے.
لیکن پھر وہی کہوں گا کہ اس کے اندر ہمارا کوئی رول نہیں ہے، اس کے اندر ہمارا کوئی رول نہیں ہے۔ ہم صرف اپنی پڑھائی میں لگے ہیں، ہم صرف اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، بس میں کیسے اپنا کاروبار سنبھال لوں، کیسے میں پاس ہو جاؤں، کیسے میں انٹرویو میں سکسیس ہو جاؤں، کیسے میری تقریر زوردار ہو جائے، کیسے میری شاعری چل جائے، کیسے میری یہ چیز کامیاب ہو جائے، کیسے میری وہ چیز کامیاب ہو جائے۔ اسلام کو سر بلند رکھنے میں میرا کیا رول ہونا چاہیے، اس پہ کوئی رول نہیں ہے ہمارا، یہ جو کچھ بھی ان باہر والوں کا رول ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھ لیے، ہم آزادی کے ساتھ ہم پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آزاد ہیں ہم، سمجھے آپ؟ یہی بتا رہا ہے کہ نہیں، ہم کام نہیں کر رہے ہیں وہ کام کہ جس کی واقعی ضرورت ہے، ہم اپنے میں مست ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم جانور نہیں ہیں، وہ جانور ہے کہ جس کا کام کیا ہے، سر جھکا کے اپنے کھانے کی فکر کرتے رہنا، بس۔ ہم جانور نہیں ہیں۔ ہمارے مہینے کا آغاز بھی ہوتا ہے سر بلندی سے، ہمارا مہینے کا خاتمہ بھی ہوتا ہے سر بلندی سے، ہمارے سال کا آغاز بھی ہوتا ہے سر بلندی سے، ہمارا سال کا خاتمہ بھی ہوتا ہے سر بلندی سے، سمجھے آپ؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہے یہ عمل، ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے، کہ ہر وہ کام انجام دو، تم خود انجام دو کہ تم سر بلند رہو، نہ کہ کوئی اور تمہارے لیے انجام دے۔ قمری مہینہ جو ہمارے احکامات جس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں چاند کے حساب سے، خوب چاند سر نیچے رکھ کے تو نہیں دکھائی دیتا ہے نا، اس کے لیے سر بلند کرنا پڑتا ہے۔ خدا کہہ رہا اپنے مہینے کا آغاز سر بلندی سے کر رہا ہوں میں تمہارا، کیوں؟ تاکہ پورا مہینہ سر بلند رہو۔ تمہارے سال کا آغاز سر بلندی سے کرا رہا ہوں تاکہ پورے سال سر بلند رہو، وہ کام کرو کہ سر بلند رہو۔ خدا تو سر بلندی سے آغاز کرتا ہے، لیکن ہم اپنے اعمال سے ہم خود دیکھیں، سر نگو ہمارا سر جھکا ہوا ہے ان حزب اللہیوں کے سامنے، ان حماس والوں کے سامنے، ان انصار اللہ کے سامنے۔ آپ دیکھیے پا برہنہ بیچارے لنگی پہنے ہوئے اور فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ عبرت ہے، واقعی عبرت ہے یہ ہم لوگوں کے لیے۔ یہ لوگ سر بلند ہیں، پا برہنہ ہے، سر بلند ہیں، اور ہم مہنگا ترین شوز پہن کے بھی سر جھکے ہوئے ہیں۔ وہ لنگی میں ہیں، سر بلند ہیں، اور ہم 11 لاکھ کا ڈریس پہننے کے بعد بھی سر جھکا ہوا ہے، سر بلند نہیں ہے ہم۔ عزیزان گرامی، واقعاً ہماری اپنے ملکی سطح پر، اپنے ملک میں رہتے ہوئے بہت عظیم ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اسلحہ اٹھانا ہے ہمیں، ساری چیزیں نہیں، ہمارے ملک میں ہمیں اسلحہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اپنے حقوق کے لیے صرف آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ آواز تو بلند کریں، آواز تو اٹھائیں، لیکن اتنا بھی ہم نہیں کرتے۔ اپنے خطبوں میں تو بولیں کم سے کم۔ اسٹیٹس لگاتا ہے انسان، کچھ نہ سے کم کشمیر کے حالات کے اوپر اسٹیٹس تو لگا دو، اتنا تو کرو۔ ٹویٹر کے ذریعے سے اور دوسرے ذریعے سے لوگوں تک پیغام تو پہنچاؤ۔ حیرانی ہوتی ہے بعض لوگ کے اسٹیٹس کی سلائڈ دیکھ کے، پہلی سلائڈ ابھی نظر پڑی گانا، اس کے بعد کی سلائڈ نعت لگا دیا، قوالی لگا دیا، حدیث لگا دیا، آیت لگا دیا۔ آج ہی صبح میں ایک کا اسٹیٹس دیکھا، ایک سلائڈ پہ گانا تھا، اس کے بعد لبیک یا حسین، ابھی بھی ہے، کہیے تو دکھا دوں آپ کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا اس نے بتا دیا، یہ اسٹیٹس جو ہے موبائل کا، واٹس ایپ کا اسٹیٹس، اس کا اسٹیٹس بتا رہا ہے کہ اس کی فکر کیا ہے، عبادتوں نے کتنا اس کے اوپر اثر کیا، عزاداری نے کتنا اس کے اوپر اثر کیا، نماز روزے نے کتنا اس کے اوپر اثر کیا، کتنا یہ اہل بیت اطہار کی تعلیم سے اویئر ہے، بتا دیا، اس کا اسٹیٹس بتا رہا ہے کیا ہے۔ اور اس کے بعد بہت بڑے ذمہ دار ہیں اس وقت دین کے، ایسے لوگ ہیں۔ اب اندازہ کریں عزیزان گرامی، ہماری ذمہ داری بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مناسبت جو ہمارے سامنے ہے، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے سے جو بہت سارے کام انجام پائے، اس میں سے ایک کام یہ انجام پایا کہ امام خمینی نے نوجوانوں کو ایک اسکاؤٹس کی ٹیم بنائی جسے بسیج کہا جاتا ہے، سمجھے آپ؟
جسے رضاکار فورس بھی کہا جاتا ہے اردو میں. اور یہ بسیج واقعاً ریڑھ کی ہڈی ہیں اس وقت، وہ عالم اسلام کے لیے، ملت ایران کے لیے، کہ مادیات سے بالکل دور رہ کر، خواہشات سے بالکل دور رہ کر خالصتاً للہ ایسے نوجوان ہیں جو والنٹیئرز ہیں، ایجوکیٹڈ بھی ہیں، پڑھائی لکھائی بھی کر رہے ہیں، کاروباری جو کاروبار بھی کر رہا ہے، جو جاب والا وہ جاب بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ خدمت خلق میں بھی لگا ہوا ہے. اور بہت اہم پیغام رہبر معظم نے ان بسیجیوں کو، ہر سال ان بسیجیوں کو پیغام دیتے ہیں. اور یہ مخصوص نہیں ایران سے، خوب ہمارے یہاں بھی والنٹیئرز ہیں، لیکن ہمارے والنٹیئرز میں اور ان میں کتنا فرق ہے. حزب اللہیوں کے بھی اسکاؤٹس ہیں، والنٹیئرز ہیں، ان میں اور ہمارے میں بہت فرق ہے. ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں والنٹیئرز، اسکاؤٹس. بہت اہم شعبہ ہے یہ واقعاً، اور بہت امپورٹنٹ، خاص طور سے جب یہ نوجوان ان کو اس میدان میں اتارے خالصتاً. یہ بہت اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں بہت کام کر سکتے ہیں، بہت کام کر سکتے ہیں. یہی بسیج غریبوں کے لیے پوری پوری بلڈنگ کھڑی کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ مستری کو بلائیں، پیسہ لگے اور یہ لگے وہ لگے، وہی گھر کئی لاکھ میں ہو جائے. نہ، یہ بسیج جاتے ہیں، مستریوں کا کام یہ خود انجام دیتے ہیں، اور وہی گھر لاکھوں میں جو تھا وہ کچھ ہی قیمت میں ضرورت مندوں کو مل جاتا ہے. اس طرح کے بہت سارے کام ہیں ان بسیجیوں کے. کتنے ایسے بسیج ہیں کہ جن کا ورکنگ آور 8 گھنٹہ ہے، اس کے علاوہ ایکسٹرا 4 گھنٹہ یا 3 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ ایکسٹرا اور کام کرتے ہیں، تاکہ اس آمدنی سے اور اپنی آمدنی میں سے بھی اور کچھ بچا کر راہ خدا میں غریبوں کی مدد کروں اور خرچ کروں. ہم خمس نکالنا ہمیں تو بھاری پڑتا ہے، ہمارا جو خمس اپنا ہے وہ بھی نکالنا بھاری پڑتا ہے. خمس بھی دیتے ہیں کہ جو میرا مال نہیں ہے، امام کا مال ہے، سادات کا مال ہے، لیکن وہ بھی ہم شرطوں کے ساتھ دیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں، مال میرا نہیں اور شرط میں لگا رہا ہوں. واہ، امام کا مال ہے، شرطیں میں لگا رہا ہوں. لیکن وہاں آپ دیکھیے تو ان نوجوانوں کو رہبر معظم نے بہت عظیم پیغام دیا ہے. آقا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہفتہ رضاکار فورس سبھی کو مبارک ہو، خاص طور پر اس اسکاؤٹس میں شامل ہونے والے توانائی سے بھرپور نئے نوجوانوں کو، جو اپنے سے پہلی والی نسل کی طرح عظیم الشان امام خمینی کے فرزند ہیں. میرے عزیزو، اپنی قدر کیجئے اور جان لیجئے کہ بلند حوصلے، یہ بہت اہم چیز ہے، جان لیجئے کہ بلند حوصلے، دانش مندی اور صحیح سوچ کے پرتو میں اور خداوند علیم و قدیر پر بھروسے اور توکل کے ساتھ آپ ملک و قوم کے تمام عمومی مسائل میں مؤثر اور مشکل کشا ہو سکتے ہیں. یہ ایرانی قوم کا کئی عشروں کا تجربہ ہے. والسلام علیکم. اتنا مختصر سا پیغام، لیکن 4 اہم اصول بیان کیے رہبر نے. یہ اصول کے اوپر جس ملک کا بھی، جس اسٹیٹ کا بھی، جس شہر کا بھی، جس علاقے کا بھی نوجوان اور اسکاؤٹس عمل کریں گے، بہت مؤثر ثابت ہوں گے. پہلی چیز کیا بتایا انہوں نے، امام خمینی نے؟ سب سے پہلی چیز امام نے فرمایا کہ بلند حوصلے بلند رکھو، حوصلے پست نہیں رکھو. ارے میں کیا کر سکتا ہوں، ارے میں نہیں کر سکتا ہوں، ارے میرے بس میں نہیں ہے. حوصلہ بلند رکھو ہمیشہ. یہ سب سے پہلی چیز امام فرما رہے ہیں نوجوان. اس کے بعد دوسری چیز دانش مندی، ایجوکیشن، بصیرت، حکمت، شعور. یہ نہیں کہ بس جاہل رہوں میں، بسیج ہوں میں، اسکاؤٹس ہوں میں امام کا، نہ امام کا سپاہی ہوں جاہل رہوں، نہیں. ایجوکیٹڈ رہو. اس کے بعد دانش مندی، صحیح سوچ، اپنی فکر کو بھی صحیح رکھو، اپنی سوچ کو بھی صحیح رکھو. دانش مندی بھی ہے، حوصلہ بھی بلند ہے، لیکن فکر صحیح نہیں ہے، سوچ صحیح نہیں ہے، نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے ہو. اور اس کے بعد چوتھی چیز جو سب سے اہم ہے، خداوند علیم و قدیر پر بھروسے اور توکل کے ساتھ خدا پہ بھروسہ کرو. یہ سب سے اہم ہے. صرف خدا پہ بھروسہ کرو. سب کچھ ہونے کے بعد بھی اگر خدا پہ بھروسہ نہیں ہے تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری دنیا کے پاس ان
60 ملکوں کے پاس 75 ملکوں کے پاس ٹیکنالوجی وغیرہ سب کچھ ہے، لیکن خدا نہیں ہے۔ کھربوں روپیہ لگا رہے ہیں، پچھلے 70 سال سے شکست ہو رہی ہے۔ اور جس قوم کے ساتھ خدا ہے، معمولی سی رقم لگا کر ایسے ایسے ڈرون اور میزائل بنا رہے ہیں کہ جس کے سامنے دشمن خود اعتراف کر رہا ہے۔ ابھی اسرائیل کے ڈیفنس منسٹر نے اعتراف کیا کہ ایران کے ڈیفنس کو، ایران کی ٹیکنالوجی کو ہم بیٹ نہیں کر سکتے ہیں، ہم نہیں شکست کر سکتے۔ جبکہ آپ ان کا جو خرچ ہو رہا ہے بجٹ ٹیکنالوجی کے اوپر، ڈیفنس کے اوپر ایران کا، اس کو پڑھیے، اور جو امریکہ اور اسرائیل کا خرچ ہو رہا ہے اس کو پڑھیے، زمین آسمان کا کئی گنا زیادہ ہے۔ لیکن کون سی چیز ہے؟ ساری چیزوں کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے ان کے پاس کیا ہے؟ خدا پر بھروسہ، خدا پر توکل۔ کربلا والوں سے جو عظیم ترین درس ہمیں ملا وہ یہی ہے۔ پورا لشکر، طاقت، قدرت سب ایک طرف تھی، لیکن یہ اس لیے مطمئن تھے کہ ہم خدا کے ساتھ ہیں، پیاسے ہیں مگر خدا کے ساتھ ہیں، بھوکے ہیں مگر خدا کے ساتھ ہیں، تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ورنہ آپ دیکھ لیجئے لشکر یزید میں شب عاشور شراب چل رہی تھی، لیکن امام حسین نے کیا فرمایا تھا؟ عباس کہو ایک رات اور رک جائیں، کیوں؟ انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، مجھے نماز سے محبت ہے، قرآن کی تلاوت سے محبت ہے۔ اور اس کے بعد پوری رات اصحاب امام حسین نے، ننھے ننھے بچے، قاسم، جناب قاسم، ایسی ہستیوں نے عبادت میں گزارا، عبادت میں۔ کل پتہ ہے قتل کیے جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، شک نہیں تھا۔ ایک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے بچ جائیں گے ہم لوگ، نہ یقین ہے، کیونکہ امام حسین نے کہا، کسی کو یہ نہیں کہہ کے لائے کہ آؤ میرے ساتھ بچ جائیں گے، ہر ایک سے کہا آؤ میرے ساتھ مقتل کی طرف، شہادت کے، شہید ہونا یقینی ہے۔ ایسے عالم میں جب انسان کو یقین ہو کہ میں قتل کیا جاؤں گا، اس کی بے چینی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ نیند اڑ جاتی ہے اس کی۔ لیکن یہاں 13 سال کا بچہ عبادت میں گزار رہا ہے، کمال آپ دیکھیں، 6 سال کی بچی، 4 سال کی بچی عبادت میں گزار رہی ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، رول ماڈل ہیں، تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں یہ سب۔ پروردگار بحق محمد اور آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور کو ہمارے لیے عافیت قرار دے، ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات عالی فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار مسلمانان عالم، مستضعفین جہان کی حفاظت فرما۔ پروردگار علماء کرام، مراجع کرام کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کے محافظین کی حفاظت فرما۔ پروردگار مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔